أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا قبل أن تسودوا. وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. رواه البخاری. واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، میں طالب علم ہوں، میں سمجھتا ہوں اس میں اس سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، اور یقیناً علم کے اعتبار سے تو سبھی مجھ سے زیادہ ہیں. عمر کے اعتبار سے کچھ لوگ سفید ریش سفید داڑھی، ان لوگوں کا اس طالب علم کے لیے حاضر ہونا میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور آپ علماء کرام کا اس طالب علم کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو سننے کے لیے حاضر ہونا میں اپنے لیے باعث خیر و باعث دعا و باعث سعادت سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے درمیان جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو نہ ہمت ہو پاتی ہے اور نہ اس کے ساتھ ذہن میں کوئی مضمون بن پاتا ہے، اس لیے کہ جس پہلو پر گفتگو کی جائے دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو سبھی جانتے ہی، جس پہلو کو سوچا جائے تو دل یہی کہتا ہے یہ تو سب جانتے ہی. تو پھر مجھے مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک جملہ جو میں اہل علم کے درمیان اپنے لیے ذکر کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب اہل علم میں جاؤ تو اس کو مذاکرہ کا عنوان دے دو کہ بھئی ہم مذاکرہ کر رہے ہیں. جیسے طالب علم استاذ کے سبق کو دن بھر بھر کر کے بعد المغرب مذاکرہ کرتا ہے، اس کو ہم تکرار کہتے ہیں، اور کبھی کبھی واقعتاً وہ تکرار تک بھی پہنچ جاتی ہے، آپسی جھگڑوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ کبھی کتاب کی تکرار میں طالب علم الجھ کر جھگڑے پر آ جاتے ہیں. تو جیسے وہ مذاکرہ ہمارا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے ایک مذاکرہ کر رہا ہوں. کچھ بھولے ہوئے اسباق ہے جو سب سے پہلے میں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ کے اعتبار سے اپنی ذات کو خطاب، پھر میرے سارے ہی بزرگوں کو سارے ہی دوستوں کو وہ مسائل سناتا ہوں. ہمارے شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جب کوئی یہ کہتا تھا نصیحت فرمائی تو حضرت کا جملہ ہوتا تھا سنت کی اتباع کرو. بس ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا سنت کی اتباع کرو. فرمایا اکابر نے جو پایا ہے وہ اتباع سنت سے پایا. مجھے حضرت کا ایک واقعہ جو بخاری شریف میں حضرت نے ذکر کیا تھا وہ یاد آتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ایک روایت لائے کہ چھینکنے والے کو جواب دیا جائے یرحمک اللہ سے، لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا حمد اللہ، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا ہے یرحمک اللہ سے، اور اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب یرحمک اللہ سے نہیں دینا ہے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ ایک دوسری روایت بھی لائے کہ دو آدمیوں کو چھینک آئی، حضرت نے ایک کو الحمدللہ کہا ایک کو نہیں کہا، تو سائل وہاں سوال کر رہا ہے کہ حضرت آپ نے اس کو دعا دی اور اس کو نہیں. فرمایا ہذا حمیدہ،
وحدہ، اس نے اللہ کی تحمید کی، اس نے نہیں کی۔ اس روایت پر جب ہم پہنچے سبق میں تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا ہے۔ قاضی عافیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے بہت بڑی شخصیت۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مقام قضا ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے چیف جسٹس تھے، بہت بڑے قاضی تھے، اور چیف جسٹس کا عہدہ اور قاضی القضات کا عہدہ سب سے پہلے جن کو ملا ہے وہ ابو یوسف ہے، بلکہ یہ خطاب بھی آپ ہی کو ملا۔ کبھی کبھی شیخ وزد میں آ کر امام ابو یوسف کے باب میں یوں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس پر کسی نے کلام نہیں کیا، ورنہ امام ابو حنیفہ پر بھی کلام ہوا، اور امام شافعی پر بھی کلام ہوا، امام مالک پر بھی کلام ہوا، امام احمد پر بھی کلام ہوا، کسی نہ کسی نے کلام کیا ہے، لیکن امام ابو یوسف وہ واحد شخصیت ہے کہ جس پر کسی نے کلام نہیں کیا، وہ متفق علیہ شخصیت ہے۔ اس لیے اگرچہ ان کی روایتیں کتب روایات میں نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی کتابوں میں ہیں، تو ان کو ثقہ ثبت سمجھ کر کے ان کی روایت کو قبول کیا گیا۔ ایک بات مجھے حضرت کی یاد آئی، کتاب الزکوٰۃ میں جب مسئلہ آیا سائے عراقی اور سائے حجازی کا، سائے حجازی چھوٹا ہوتا ہے 5.25 رطل کا، اور سائے عراقی بڑا ہوتا ہے 8.25 رطل کا۔ حضرات حنفیہ سائے عراقی کے قائل ہیں، اسی لیے ہمارے وہاں قریباً 3.5 کلو بنتا ہے، اور ان کے وہاں کچھ کم بنتا ہے، 2.5 کلو 2.25 کلو کے قریب بنتا ہے، اس لیے کہ ان کا سا چھوٹا ہے۔ شیخ اس پر بحث کرتے ہوئے چلے تو فرمایا کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جب حج میں تشریف لے گئے اور مدینے پہنچے تو اس مسئلے پر مناظرہ ہوا سائے عراقی اور سائے حجازی میں۔ تو اس مناظرے میں جو لوگ سامنے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے آبا و اجداد کے سا ہمارے مکانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم لے آئیں، آپ اسے دیکھ لیں۔ دوسرے دن 50 ابنائے صحابہ یعنی ان کی نسل میں جو لوگ تھے وہ سا لے کر کے آئے، اور وہ صحابہ کے ساتھ تھے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو ناپا تو سب کے سب 5.25 رطل کے نکلے۔ فرجعت فی ہذہ المسئلہ، میں نے اس مسئلے پہ رجوع کر لیا۔ رجوع علماء کی تواضع کی شان ہے، تکبر علماء کی شان نہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل مراجعہ جو ہیں امداد الفتاویٰ کے اخیر میں سارے ہیں، وہ سب جمع کر دیے گئے اور حضرت نے اس میں رجوع کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس میں فی قول 40 سوال و فی قول 80 سوال ہوئے، اور آپ ہر مسئلے پر فرماتے ہیں اللہ مجھے نہیں معلوم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل فرمائی جو ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ کسی سائل کا سوال تھا کہ اس سرزمین پر سب سے بہتر زمین کون سی اور سب سے بدتر زمین کون سی؟ حضرت نے فرمایا لا مجھے نہیں معلوم۔ فجاء جبریل فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل تشریف لائے تو آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہہ رہے لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ صلی اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ سے پوچھ لینا۔ پھر جبریل وہی لے کر کے آئے مستدرک حاکم میں، فرمایا کہ بہترین زمین مساجد ہیں اور بدترین زمین مارکیٹ ہے۔ حضرت نے اس مسئلے میں لا ادری فرمایا۔ ایسے کئی مسائل آپ روایتوں میں پڑھیں گے، حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اللہ بتائے گا تب تمہیں جواب دوں گا۔ تو لا ادری کہہ دینا اور نہ کہہ دینا کہ اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے، اس مسئلے پر مجھے تحقیق نہیں ہے، یہ ہماری شان کو گھٹاتا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سراہی کو جھکایا جاتا ہے تو ہی کسی کو پانی پینے کے کام میں آتا ہے،
اور سراہی سر اٹھا کر کے ہی رہے گی اور جھکائی نہیں جائے گی تو کسی کو پانی نہیں ملے گا۔ میرا اور آپ کا اگر جھکاؤ ہوگا تو امت کی پیاس بجھے گی، اور میرا اور آپ کا جھکاؤ ہی نہ ہوا تو امت کی پیاس کیسے بجھے گی؟ ہم سراہی ہے، ہمیں جھکنا پڑے گا۔ اور میں اور آپ، اللہ ہی معاف فرمائے، ہم جو اپنی مثال کنویں سے دیا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس آئے، ہم کنویں نہیں ہیں، ہم بارش ہیں۔ اپنی مثال کنووں سے نہ دیں، اپنی مثال بارش سے، اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مثال بارش ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر۔ بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر کے آیا ہوں، میری علم و ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کثیر بارش۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا کہ قرآن کریم جب بھی عذاب کا لفظ عذاب بیان کرنا چاہتا ہے تو مطر کا لفظ بولتا ہے، اور بارش بولنا چاہتا ہے تو غیث بولتا ہے۔ اگرچہ معنی ایک ہی ہوتے ہیں مطر کے بھی، لیکن تب بھی ہمیں یہ فرمائی کہ بارش کے لیے جو ہے غیث کا لفظ بولے۔ نبی علیہ السلام نے بھی غیث کا لفظ بولا، اسی لیے عذاب لوط کے اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، عذاب کے لیے مطر بولا گیا۔ تو حضرت نے اپنی مثال غیث سے دی، بارش سے دی۔ ظاہر سی باتیں نیابت رسول کے دعوے دار ہم ہیں، تو ہمیں بھی بارش ہی بننا ہے۔ اور بارش کا حال یہ ہوتا ہے کہ مانگتے ہیں وہاں بھی جاتی ہے، نہیں مانگتے وہاں بھی جاتی ہے۔ اور بارش کی مثال یہ ہے کہ اپنوں کے وہاں بھی، پرایوں کے وہاں، ہر ایک کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ تو میری اور آپ کی بھی جو ہے یہ شان ہونی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے ہو، پرائے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، اس میں وجہ شبہ کیا ہے، یعنی تشبیہ کس میں دی گئی؟ جمہور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح علوم محمدی کے قلوب پر برسنے سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جمہور محدثین نے شراح حدیث نے لکھا۔ ہمارے حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم بہت پکا تھا، لوگوں نے صرف آپ کو تبلیغ ہی کا آدمی سمجھا، وہ تبلیغ کا نہیں، وہ تو علم حدیث کا شہسوار تھا اور تعبیر رویہ کا اس زمانے کا امام تھا۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعبیر رویہ کے امام تھے۔ وہ روایت جو میں نے اور آپ نے پڑھی حدیث کی کتابوں میں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں جا رہے تھے اور بارش آئی اور غار میں چلے گئے حفاظت کے لیے، اور بہت بڑا چٹان اور نکلنا ہٹانا مشکل ہو گیا، اور تینوں نے اپنے ایک ایک عمل کو پیش کیا۔ وہ بحث اپنی جگہ کے وسیلہ بالاعمال کا مسئلہ اور وسیلہ بالمیت کا مسئلہ اور بالاحیاء کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ وسیلہ بالاعمال جائز ہے۔ تو ان تینوں نے جو دعا کی، ایک نے کہا میری ماں کی خدمت، دوسرے نے کہا بہن کے ساتھ معاملہ میرا صحیح جو قرض مانگتی تھی، اور تیسرے نے کہا کہ مزدور کے پیسے کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اس کو مکمل بلکہ زیادہ دیا۔ محدثین اپنی جگہ پر اپنی باتیں نقل کرتے ہیں۔ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر جو بات کہہ رہے ہیں، فرمایا اس روایت پر غور کرو کہ ان تینوں پر جب مصیبت آئی ہے تو ان تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا، اپنے معاملات کو پیش کیا۔ دیکھیں کتنی باریک نظر ہے، اپنے معاملات کو پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح ہے، ایک نے کہا میری بہن کے ساتھ صحیح ہے، ایک نے کہا میرے مزدور کے ساتھ صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا میں بہت نمازی ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، بہت روزے رکھتا ہوں، بہت حج کرتا ہوں، بہت عمرے کرتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ معاملات کی صحت پر جب دنیا کی چٹان ہٹ سکتی ہے تو معاملات کی صحت پر انشاءاللہ جہنم کی چٹان بھی ہٹ سکتی ہے. یہ ایسی دقیق اور باریک بات حضرت نے بتائی ہے. تو بہرحال حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی پر جو محدثین کی اپنی تحقیق ہے کہ مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں. حضرت ایک بات اور فرماتے ہیں. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو لیکن پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے. اب آئس کریم کھاؤ, آپ کولڈ ڈرنک پی لو, آپ کوک پی لو, اسپرائٹ پی لو, کچھ بھی پی لو, لیکن بعد میں کہتے ہیں پانی لاؤ. بھائی ابھی آپ نے کولڈ ڈرنک پی اور پانی مانگ رہے ہیں. اب پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے مثال دے کر, پانی سے مثال دے کر حضرت فرماتے ہیں صاحب اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لو, انجینئر نہ معلوم کیا کیا بن جاؤ, لیکن تمہارے قلوب کی تسکین کی پیاس تو علوم نبوت ہی سے بجھنے والی ہے, اس کے بغیر نہیں بجھے. یہ وہ علوم نبوت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں ہم کو دیے, کسی درجے میں ہم کو, کسی کو کم کسی کو زیادہ, اپنی اپنی حیثیت, استطاعت, صلاحیت, طلب اس کے مطابق دیا ہے. اور جب انسان لگا رہتا ہے تو تعالیٰ دیتا ہی رہتا ہے, بشرطے کہ وہ عالم نہ سمجھے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں. عالم نہ سمجھے, طالب علم سمجھتے رہیں تو پھر کتابیں بھی پڑھتے رہیں گے, اور جس دن عالم سمجھ لیا کتابیں چھوڑ دیں گے. طالب علم سمجھتے رہیں, پڑھتے رہیں, محنت کرتے رہیں, کتابیں دیکھتے رہیں تو اب تعالیٰ غبی سے غبی کو بھی اللہ تعالیٰ بامراد بنا دیتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد اور خادم بھی رہ چکے. حضرت کے من چلے خادم تھے, بہت بڑے شاگرد, انتہائی غبی تھے. غباوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے مجلس میں کوئی مسئلہ سمجھایا اور ربیع ہی سے پوچھا فہم, تو ربیع کہنے لگے لا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر سمجھایا, فرمایا اللہ, پھر سمجھایا, فرمایا اللہ. تو حضرت نے ہاتھ پکڑا, کمرے میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا. شاگرد کو شاید اتنی کرم فرمائی تو ہم بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ اپنے طالب علم کو اتنی مرتبہ سمجھائیں. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے باہر ابو ہریرہ تشریف لائے. کچھ لوگ بیٹھے تھے اور حضرت ابو ہریرہ فر 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 سرد کے طور پر, سرد کا معنی تیزی سے پڑھنا, روایات کو پڑھ کر کے چلے گئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ شریفہ میں تھی لیکن نماز پڑھ رہی تھی. نماز پوری کی تو فرمایا ابو ہریرہ ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اگر ہوتے تو میں تنبیہ کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حدیثوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے فر 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 کہ کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے, یاد بھی نہ رہے. یہ تم نے سنت نبوی کے خلاف تلاوت فرمائی. کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہی. تو حضرت نے 40 مرتبہ سمجھایا اور پھر فرمایا یا بنیہ, میرے بیٹے, لو ان ھذا العلم, اگر یہ علم قابل شراب ہوتا تو میں اس کو کھول کر تجھے پلا دیتا, لیکن میں پلا نہیں سکتا. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت ربیع کہنے لگے یا شیخی و استاذی کم اللہ ضعفک, حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے ضعف کو کمی کر دے, آپ کے ضعف کو کمی کر دے. تو امام شافعی کہنے لگے یا بنیہ اذا قوی ضعفی فاموت, اگر میرا ضعف قوی ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. فرمایا لا 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 حضرت, یہ مراد نہیں, میں تو دعا دے رہا ہوں کہ آپ طاقتور بن جائیں, صحت مند ہو جائیں. امام شافعی نے فرمایا لو شتمتنی, اگر تو مجھے گالی بھی دے گا میرے بیٹے تو میں میرے حق میں دعا تصور کروں گا. آپ انداز لگائیں کتنی محبت ہوگی.
امام شافعی علیہ رحمہ کو ربی سے اور ربی کو حضرت سے کتنی محبت ہو. یہ میں